ہے جی نہیں تیرا باپ مائی، نہیں تیرا بہن بھائی، نہیں تیرا باپ مائی، نہیں تیرا بہن بھائی، نہیں تیرا سگا سائی، جھوٹا ہے سنسار تم چیت من میرا۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ سب میرے ہیں، اب اس کی طرف اشارہ کیا ہے پہلے ہی پاٹ میں ہے کہ جگ میں ہے کون تیرا، اس کا اب یہ جواب مل رہا ہے کہ تیرا باپ تیرا نہیں، تیری ماں بھی تیری نہیں، تیری بہن بھائی بھی تیرے ساتھ آنے والے نہیں، اور سگے سائی یعنی دوست ریلیٹیو وہ بھی تیرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں۔ یہ سنسار جھوٹا ہے۔ دنیا میں انسان کو اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی یاروں دوستوں یا ریلیٹیو کے ساتھ کبھی کوئی کام دھندا پڑتا ہے تو لوگ جب یہ مشکل کا دکھ کا ٹائم آتا ہے نا تو بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ 5-10% اچھے آدمی دنیا میں ہیں تو ایک دوسرے کی مدد دکھ کے ٹائم پہ کرتے ہیں، باقی سب آنکھیں پھرا لیتے ہیں، منہ پھرا لیتے ہیں۔ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، حقیقت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں حضرت امام کے سوا، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہے جی نہیں تیرا پتر دھیا، اوپر ماں باپ کا ذکر کیا، ابھی پتر دھیا کا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، کتنے لاڈ چاگ سے ہم بچے کو بڑے کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور یہ بچے بڑے ہو کے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر تو آج بچے باپ ماں کی تو سنتا بھی کوئی نہیں۔ ایک آدمی مجھے بات سنا رہا تھا، کہتے مشنری صاحب میرا 10-12 برس کا لڑکا، ایک دن اس کو میں نے ذرا دھمکایا کہ تم لیٹ کیوں آیا، تو مجھے بولتا ہے ڈیڈ آئی ول رپورٹ ٹو دی پولیس، کہتا میں چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ 10-12 برس کا لڑکا باپ کو کہتا ہے میں پولیس کو بلاؤں گا کبھی تم نے مجھے مارا تو، اس باپ کے دل کے ٹکڑے نہ ہوئے تو کیا ہوئے؟ اولاد بگڑ گئی، اس لیے کہ لینا دینا ایسا ہے۔ اگر ہم چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو مذہب کی طرف رکھیں، ماں اور باپ خود عبادت کریں، دعا پڑھیں، روز جماعت کرنے جائیں تو بچے بھی کریں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں ادھر، اسی ٹورنٹو کے اندر، اسی کینیڈا کے اندر، 1-2 نہیں، ایسے بہت سے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بیئر پیتا ہے، اور ایسی فیملیز بھی ہیں کہ جو ماں اور باپ اپنے بچوں کو بیئر پلاتے ہیں۔ نیاز پلانے کی جگہ، دعا پڑھانے کی جگہ، گنان کی جگہ، کبھی آپ اس اولاد کو یہی چیزیں سکھاؤ تو بڑے ہوتے تو وہ تم کو لاٹھی مارنے والے ہیں اور کیا کریں گے۔ نہیں تیرا پتر دھیا، نہیں تیری پریا کہتے ہیں وائف کو، نہیں تیرا پتر دھیا، نہیں تیری پریا، نہیں تیرا سگا سیا، من ماہ تو وچار تم چیت من میرا۔ کینیڈا کے اس بات کا تو بہت اچھی طرح مطلب سمجھ آ گیا۔ ہماری اس جماعت، چھوٹی سی جماعت کے اندر 15 برس کی جماعت ہے ہماری کینیڈا میں، لیکن اس 15 برس کے اندر ہماری فیملی لائف بگڑ گئی، ہماری یاری دوستی بگڑ گئی، سگے کٹمبیوں کے ساتھ من دکھ ہوئے، ہم لوگ سیلفش ہو گئے، ایس آرام میں پڑ گئے۔ مرد کو کام نہیں ملتا 2-4 مہینے تک تو عورت کہتی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کبھی مرد نے تھوڑا غصہ کیا تو طلاق ہو جاتے ہیں۔ آج کتنی ہی ڈیورس کے کیسز ہماری جماعت کے اندر ہیں، پتہ ہے؟ ہماری فیملی لائف بگڑ چکی ہے، مات پتا کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگوں نے افریقہ کے اندر بوڑھے مات پتوں کو ٹکٹیں بھیج کے اسپانسر کر کے بلایا کہ ادھر مات پتا آئیں گے تو ہمارے بچوں کی بیبی سٹنگ کریں گے۔ ادھر آئے
تو جھگڑے شروع ہو گئے، بیچارے چلے گئے گورنمنٹ کے پاس، ویلفیئر میں گئے. صرف بچوں کا ہی قصور نہیں، ماسٹر کا بھی قصور ہے. میں سب ڈیٹیلز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے دینداروں، ہماری ایمان کمزور ہونے سے، مذہب کی محبت گھٹ جانے سے یہ ساری پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں. ہر روز صبح سے شام تک ہم کینیڈینس کے ساتھ، وائٹ کینیڈینس کے ساتھ، کرسچن کینیڈینس کے ساتھ، اور ان کینیڈینس کے ساتھ جو خدا کو نہیں مانتے، ان ناستکوں کے ساتھ ہمارا پنارا پڑا. ان کو دیکھ دیکھ کے ہم بگڑ گئے. ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، ہمارا ایمان خراب ہو گیا، جماعت خانے کی حاضری خراب ہو گئی، مذہب سمجھنے کی ہمارے اندر محبت نکل گئی، انٹرسٹ نکل گیا، اور ہم دنیا کے اندر پھنس گئے. اور پھنس جانے کے اندر ہمارے اندر سیلفشنس آ گئی، ہمارے اندر پرائڈ پیدا ہو گیا، ہم لوگ جھوٹے بن گئے، دنیا کی موہ ممتا میں پھنس گئے، ایش آرام میں چلے گئے، مٹیریلزم ہمارے اندر زیادہ ہو گیا، اور روحانیت، اسپرچویلٹی گھٹ گئی. اس لیے ہم دکھوں میں پڑ گئے. نہ تمہارا باپ ہے، نہ تمہاری بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے. مرد عورت کی بھی آپس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو محبت رہتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رہتا ہے. اگر ایمان ہی خراب ہو گیا تو دنیا ساری خراب ہو گئی. یہ چیزیں آج ہماری جماعت میں بن رہی ہے. ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے. ہاں، جب جماعت کے اندر سگڑی دھام ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، اچھا جھوڑا ہوتا ہے، تو حاضری بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے. مگر عبادت بندگی کے وقت ہماری حاضری نہیں ہوتی. ہم دنیا میں پھنسے ہوئے. حضرت امام آئیں گے تو دور دور سے سب کا دیدار کرنے ضرور آئیں گے، لیکن یہ حضرت امام کے فرمان ماننے کو ہم تیار نہیں. تو کیا حضرت امام کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ جھوٹی ہے؟ ہم اس کا فرمان ماننے کو تیار نہیں. اور کبھی وہ آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آنے تو کوئی نوائی کی بات نہیں. پوپ آتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کے لیے لاکھوں آدمی چلے جاتے ہیں. پوپ کو دیکھنے کے لیے وہ بھی جاتے ہیں کہ جو پوپ کو مانتے نہیں. کبھی حضرت امام آیا اور صاحب کا دیدار کرنے آئے تو کیا ہے؟ من میں امام کی محبت نہیں، من کے اندر حضرت امام کی فرمان برداری نہیں، تو اس کو دیکھنے سے بھی ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے، امام زمان کے فرمان سے عمل ہونا چاہیے. ہمارے لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسے اسماعیلی بھائی ہیں، لاکھوں اسماعیلی چائنا میں ہیں، لاکھوں اسماعیلی رشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں اور بھی جگہ ہے، ایران میں، افغانستان میں. دینداروں ایسے اسماعیلی ہیں کہ جنہوں نے 500 800 1000 برس سے کبھی ظاہری حضرت امام کا دیدار نہیں کیا. جنریشنز نکل گئی، انہوں نے امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا. پیدا ہوتے ہیں 150 برس کی عمر میں مر جاتے ہیں، مولا کو ظاہر میں کبھی نہیں دیکھا، مگر ان کا ایمان مضبوط ہے. ہم تو حضرت امام کو بہت دفعہ دیکھتے ہیں. نیروبی جیسے گاؤں میں در برس حضرت امام آتے ہیں، کراچی جیسے گاؤں میں در برس آتے ہیں. یہاں کے بھی لوگ ہیں، آج پیسے بہت ہیں، حضرت امام کو ہم 2 3 4 برس میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے لاکھوں بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی، کبھی اس کے باپ دادا نے بھی حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، پھر بھی وہ پکے اسماعیلی ہیں. کیوں پکے اسماعیلی ہیں؟ تو امام کو ظاہر میں دیکھا نہیں، مگر اس کا حکم مانتے ہیں، اس کا فرمان مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور جب یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو اپنے دل میں امام کا دیدار کرتے ہیں، جو ہمیں نصیب نہیں. اس لیے کہ ہم اپنے مذہب کو ایک فٹ بال کی طرح کک مارتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ہم نے اپنے مذہب کو ایک کھیل بنا رکھا ہے اور کچھ نہیں. یہ دنیا کی موہ ممتا مایا میں سے ہمیں نکل جانا چاہیے. یہ سنسار، یہ دنیا داری سب جھوٹی ہے.